اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ۔ پیچھے سے ذکر چل رہا ہے منافقین کا، اور بیچ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا تھا رسول کا اور ایمان والوں کا۔ اب دوبارہ سے وہی منافقین کا ذکر ہے، اور میں بار بار بتا چکا ہوں کہ منافقین کا ذکر قرآن مجید میں جو ہے، جو منافق ہو گئے پہلے وہ تو ہو گئے، لیکن ہمارے لیے اصل میں عبرت ہے اور سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے اندر تو منافقوں والی بات، منافقوں والی علامات اور منافقوں والی خصلتیں پیدا نہیں ہو رہی۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی منافقین کا بیان آئے تو اس کو غور سے پڑھا اور سنا جائے۔ تو فرمایا کہ وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے عذر کرنے والے بہانہ کرنے والے گواروں میں سے۔ اعراب جو ہے وہ کہتے ہیں عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں، عرب کے دیہاتی یعنی عرب کے گوار، گاؤں والے، گوار مطلب گاؤں والے، تو عرب کے گاؤں والے یعنی کہ عرب کے دیہاتی، ان کو کہتے ہیں اعراب۔ آگے بھی ان کا کچھ بیان آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر منافقین کی جو حالت تھی، تو منافقین میں ظاہر سی بات ہے مدینے میں رہنے والے بھی تھے، تو مدینے کے مضافات میں اور مدینے کے باہر رہنے والے بھی تھے۔ تو عرب کے دیہاتی یعنی جو مدینے کے مضافات یا مدینے کے باہر کے رہنے والے تھے، تو ان کی حالت تھی اللہ رب العزت یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے عذر کرنے والے گواروں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ اجازت دی جائے ان کو، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اعراب میں سے یعنی عرب کے جو دیہاتی تھے ان میں سے بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ان لوگوں کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عذر کرنے، بہانے کرنے اور اجازت لینے، اور ایک وہ لوگ جو بیٹھے رہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ تو دو قسم کے لوگ ہوئے ان اعراب میں۔ ایک وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے آئے، وہ بھی اللہ رب العزت نے جیسے آگے فرمایا منافقین میں سے تھے، اور وہ جو کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، بس بیٹھے رہے، تو وہ لوگ بھی منافقین تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں اللہ رب العزت آگے ان کا انجام بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، اور آئے عذر کرنے والے گواروں میں سے تاکہ اجازت دی جائے ان کو، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، منافق جو ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین لکاذبون، تحقیق منافقین ضرور جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات ہوئی نہیں، جو واقعہ ہوا نہیں، جو ارادہ ہے نہیں، اس کا ثبوت بیان کرنا، اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ دل میں ایمان ہے نہیں اور ایمان کو ظاہر کرنا، دل میں اللہ پر اور اس کے رسول پر
ایمان ہے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان اور یقین ہے نہیں، لیکن اس کا اظہار کرنا تو یہ جھوٹ ہے۔ جیسے کوئی واقعہ نہ ہوا ہو کہیں پر اور کوئی بولے جی فلاں واقعہ ہوا تھا تو وہ جھوٹ ہوگا۔ اسی طرح دل میں ایمان ہے نہیں، دل میں یقین ہے نہیں، اور اس کا اظہار کرنا کہ میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر، کتابوں پر وغیرہ وغیرہ ایمان لاتا ہوں، یقین کرتا ہوں، جبکہ ایمان اور یقین ہے نہیں، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو اس کو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، یعنی منافقین۔ آگے فرماتے ہیں سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان میں سے دردناک عذاب۔ جو لوگ کافر ہوئے ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ہاں، جو لوگ تائب ہو گئے، توبہ کر لی، باز آ گئے، اپنی اصلاح کر لی، تو وہ تو اس عذاب علیم سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو کافر ہوئے، کفر پر رہے، کفر پر مر گئے، تو ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو فرمایا کہ اور آئے عذر کرنے والے گواروں میں سے تاکہ اجازت دی جائے ان کو، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان میں سے دردناک عذاب۔ آگے اللہ رب العزت صحیح عذر کو بیان فرماتے ہیں۔ پیچھے تو وہ عذر بیان ہوا کہ جھوٹا عذر، اب حقیقت میں عذر کیا ہے اور حقیقت میں کن لوگوں پر جہاد معاف ہے تو ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے وہ کہ جو خرچ کریں تنگی۔ ان لوگوں پر کوئی تنگی نہیں ہے، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تو ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ کمزور، اب کمزور میں دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو جیسے کوئی بوڑھا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جیسے عورتیں کمزور ہوتی ہیں، جنگ نہیں لڑ سکتی ہیں، بچے کمزور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ جسمانی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ہوتی ہے مرض اور بیماری۔ بیماری میں بھی مثال کے طور پر کوئی عضو ضائع ہوا ہے، کوئی ہاتھ کٹا ہوا ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، لڑ نہیں سکتا۔ تیسری چیز کہ جہاد میں شریک ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ خرچہ، کچھ سواری وغیرہ یہ چیزیں چاہیے، تو اگر اس کے پاس وہ نہیں ہے اور جو جہاد کا امیر ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو دے سکے، تو اس صورت میں ان کے اوپر کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ جہاد میں شریک نہ ہو۔ تو فرمایا لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ ہی بیماروں پر، مرضى جو ہے یہ مریض کی جمع ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور نہ ان لوگوں پر کہ جو نہیں پاتے کہ جو وہ خرچ کریں، حرج، کوئی تنگی نہیں ہے ان کے اوپر، کوئی عذر، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ لیکن ایک شرط ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہ ہوں، جبکہ وہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، جہاد میں شریک نہ ہونے کے باوجود، جہاد میں شریک نہ ہونے کے باوجود، کیونکہ عذر کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کے لیے اور اس کے مشن کے لیے ان کی جو بھی کوشش ہے، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی نیت اور ارادے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ
خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر کوئی راستہ. جو نیکی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو کوئی طعن و تشنیع نہیں کرے گا. ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں یہ بتا دیا کہ جہاد تو بہرحال فرض ہے، لیکن ان لوگوں کو چونکہ عذر ہے، اس کی وجہ سے گویا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ جو عذر ہے بعض اوقات اس عذر کو سمجھنے میں کچھ کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. بعض اوقات اس عذر کو سمجھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. بعض اوقات دوسرا معلوم نہیں کہ وہ اس عذر کو سمجھے یا نہ سمجھے، اور خود جس کو وہ عذر لائق ہے وہ اس کو سمجھے کہ نہ سمجھے. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی جو کمی کوتاہی ہے تو اس کو معاف فرمانے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور قسم کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کو الگ اس لیے ذکر فرمایا ہے، اس کو اس لیے الگ ذکر فرمایا ہے کہ وہ قسم ہر زمانے میں نہیں ہوتی، ہر موقع پر نہیں ہوتی، کبھی ہوتی ہے. وہ ہے سواری کا مسئلہ. چونکہ غزوہ تبوک جو ہے وہ دور کے علاقے میں ہو رہا تھا، شام کی سرحد تک جانا تھا، تو اس لیے سواری بہت اہم تھی، پیدل نہیں جا سکتے تھے. تو یہاں فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے، اور آپ سے بھی جب اس نے کہا سواری کے لیے تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ ان کو اس کے اوپر غم ہو کہ ہمیں جہاد میں شرکت کا موقع نہیں مل پا رہا. اس کے اوپر اگر وہ غمگین ہو، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی سواری نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی سواری نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، تو اس صورت میں بھی ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ اور کوئی الزام نہیں ہے. تو جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ ہر موقع پر نہیں ہوتا، یہ اس موقع پر ہوتا ہے کہ جس موقع پر سواری ضروری ہو، اس لیے اس کو الگ کر کے ذکر فرمایا. تو فرمایا بلا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے. اس کا تعلق کوئی پیچھے کے ساتھ ہے، حرج ان کے ساتھ، کہ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے کہ اذا ما آتوک لتحملہم، کہ جبکہ وہ آئے تیرے پاس تاکہ تو ان کو سوار کرا دے، لتحملہم، تاکہ تو ان کو سوار کرا دے، تاکہ تو ان کو سواری دے دے. قلتا، تو نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا وہ کہ تم کو میں سوار کروں اس کے اوپر، میں نہیں پاتا وہ کہ میں تم کو سوار کروں اس کے اوپر، یعنی میں سواری نہیں پاتا کہ جس پر میں تم کو سوار کروں. وہ آئے آپ کے پاس جہاد میں شریک ہونے کے لیے، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی. آپ سے انہوں نے درخواست بھی کی لیکن آپ کے پاس بھی نہیں تھی، تو ان کے اوپر بھی کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس کی بھی شرط آگے آ رہی ہے، ولا علی الذین، اور نہ ہی ان لوگوں پر کہ اذا ما اتوک لتحملہم، کہ جب کہ آئے وہ تیرے پاس تاکہ تو سوار کر دے ان کو. قلتا، تو نے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا وہ کہ تم کو میں سوار کروں اس کے اوپر. تو تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ پھرے اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہتی تھیں آنسوؤں سے، غم کی وجہ سے کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جو وہ خرچ کریں.
یعنی وہ جو واپس ہوئے ہنسی خوشی واپس نہیں ہوئے. جیسے منافقین آپ سے اجازت مانگنے آتے ہیں, ادھر بہانے کرتے ہیں, تو آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ہنسی خوشی دوڑ جاتے ہیں, ہنسی خوشی واپس ہوتے ہیں. یہ لوگ ان کا عذر واقعی عذر تھا, تو ان کو جہاد میں شرکت کی تمنا تھی, کوشش تھی ان کی, لیکن اسباب دستیاب نہیں تھے, اس لیے غم تھا ان کو. اس غم کی وجہ سے یہ روتے تھے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہمیں ایسی چیز میسر نہیں ہے جو ہم خرچ کر سکیں, ہم سوار ہو سکیں, سواری لے سکیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. فرمایا تولوا, وہ پھرے, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, اس حال میں کہ ان کی آنکھیں بہتی تھیں آنسوؤں سے, غم کی وجہ سے. اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں. راستہ کس پر ہے, عتاب کس پر ہے, گناہ کس پر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء, سوائے اس کے نہیں, راستہ انہی لوگوں پر ہے, راستہ تو انہی لوگوں پر ہے, یعنی عتاب کا راستہ, غصے کا راستہ, گناہ کا راستہ تو انہی لوگوں پر ہے کہ وہ اجازت مانگتے ہیں تجھ سے اس حال میں کہ وہ دولت مند ہیں, مالدار ہیں, دولت مند ہیں, مالدار ہیں, پھر بھی آپ سے اجازتیں مانگتے ہیں, گزر بہانے کرتے ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, وہ خوش ہوئے اس پر, وہ خوش ہوئے, وہ راضی ہوئے اس کے ساتھ کہ ہوں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. رضو, خوش ہوئے. لیکن پہلے کے لوگ, پہلے جن کا ذکر ہوا وہ بھی پھرے تھے, ان کو بھی جہاد میں شرکت کا موقع نہیں مل سکا, لیکن وہ اس حال میں پھرے کہ وہ رو رہے تھے غم کی وجہ سے. لیکن یہ جو منافقین ہیں, یہ ان کو جب اجازت ملی آپ سے, تو ایک تو یہاں فرمایا کہ اس حال میں کہ مالدار تھے یہ, اور دوسرا یہ کہ جب پھر رہے ہیں تو خوشی خوشی پھر رہے ہیں, خوشی خوشی واپس ہو رہے ہیں. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, راضی ہوئے, خوش ہوئے اس کے ساتھ کہ ہوں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, اور اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر, فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, پس وہ جانتے نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, اس لیے سمجھتے نہیں ہیں, اپنا بھلا اور برا سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ ہمیں جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مل گئی, اس میں ہماری بچت ہے, اس میں ہماری فلاح ہے, اس میں ہماری کامیابی ہے. حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت میں آگے ان کے لیے جہنم ہے. تو وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی, اس لیے اب سمجھتے نہیں ہیں. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, تب جانتے نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ, یہی منافقین کا بیان ہے کہ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ, کہ عذر کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف. غزوہ تبوک سے جب تم لوٹو گے تو یہ عذر کریں گے, بہانے کریں گے, ہمارے کو فلاں عذر تھا, فلاں مسئلہ تھا, فلاں پریشانی تھی, یہ وجہ تھی, وہ وجہ تھی, اس لیے ہم نہیں جا سکے. تو فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, عذر کریں گے تمہاری طرف جب تم لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم, آپ کہہ دیجئے کہ عذر مت کرو. یعنی یہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہی آیتیں نازل ہوئیں اور یہ پیشن گوئی کر دی گئی, یہ بتا دیا گیا کہ جب تم لوٹو گے تو ایسا ہوگا, یہ عذر کریں گے. تو تم یوں کہنا, قل آپ کہنا, لا تعتذروا, عذر مت کرو, لن نؤمن لکم, ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تمہارا, ہرگز ہم یقین نہیں کریں گے تمہارا. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, تحقیق اللہ بتلا چکا ہمیں, اللہ بتا چکا ہمیں
تمہاری خبریں. آپ نے دیکھا پیچھے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ واضح طور پر منافقین کے بارے میں کتنا تفصیلی بیان کیا. تو تم کہنا کہ ادھر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے بتلا دی ہمیں تمہاری خبریں. وسير اللہ عملکم ورسولہ. ہاں یہ ہے، ابھی بھی تمہارے پاس یہ موقع ہے، ابھی بھی تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، اپنی اصلاح کر لیتے ہو تو تمہاری بچت ہو سکتی ہے. وسير اللہ عملکم ورسولہ، اور ہم قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو، اور رسول بھی دیکھے گا تمہارے عمل کو. اللہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول دیکھے گا کہ دیکھو تمہارے کیا کرتوت رہتے ہیں اور تمہارا کیا عمل رہتا ہے، کیا طرز عمل رہتا ہے. وسير اللہ عملکم ورسولہ، اور ہم قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل اور اس کا رسول. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر لوٹائے جاؤ گے تم، پھر لوٹائے جاؤ گے تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ کو تو سب معلوم ہے. جو ظاہر کرو سب کے سامنے وہ بھی معلوم ہے، جو چھپا کے کرو وہ بھی معلوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا یا سزا جو بھی ہوگی وہ دے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس خبر کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو اس کے ساتھ جو تم کرتے تھے. یہاں دنیا میں تو جب تک تم موجود ہو تو اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں، تم نے توبہ کی کہ نہیں کی، تم نے اپنے اعمال کی اصلاح کی کہ نہیں کی. آئندہ اب جہاد کے موقع آئیں گے تو اس میں تم شریک ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو. یعنی پیچھے کے جو ادھر ہے اس کو اب چھوڑ دو، وہ باتیں تو اب ختم ہو گئی، اب تو آئندہ کی فکر کرو. اور پھر دیکھو، پھر تم لوٹائے جاؤ گے مرنے کے بعد اللہ کی طرف، جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بتا دے گا جو تم کرتے تھے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر لوٹائے جاؤ گے تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتلا دے گا اللہ تم کو اس کے ساتھ جو تم کرتے تھے. اور یہ قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو، تم ان کو تانا نہ دو، تم ان سے بات درست نہ کرو، تو قسمیں کھائیں گے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے واسطے. اندازہ لگائیے، تمہارے واسطے یعنی تمہیں خوش کرنے کے لیے، تم سے بچنے کے لیے، تمہارے اعتراضات سے بچنے کے لیے. ان کو اللہ کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کیا دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا مواخذہ کرے گا. ان کو تمہارے مواخذے کی فکر ہے، ان کو تمہارے مواخذے کی فکر ہے، اللہ کی مواخذے کی فکر نہیں ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے واسطے. اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹو گے ان کی طرف. کیا مقصد ہے قسمیں کھانے کا؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم منہ پھیرو ان سے، تاکہ تم اعراض کرو ان سے، یعنی ان سے مواخذہ نہ کرو، بات درست نہ کرو. تو اللہ فرماتے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس اعراض کرو ان سے، منہ موڑو ان سے. لیکن یہ جو منہ موڑنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم کو ان کا کوئی یقین آ گیا ہے یا تم کو ان سے کوئی محبت ہو گئی ہے، بلکہ انہم رجس، تحقیق یہ گندگی ہے، یہ گندے ہیں. جس طرح کوئی گندگی ہوتی ہے، کوئی گندگی ہوتی ہے، اس سے آدمی منہ موڑتا ہے نا. تو اس سے آدمی منہ کیوں موڑتا ہے؟ اس کی گندگی کی وجہ سے، اس کی پلیدی کی وجہ سے. تو ان سے بھی تم اعراض کرو، اس وجہ سے نہیں کہ تم نے ان کا یقین کر لیا یا تم کو ان کے عذر صحیح لگے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ گندے ہیں، گندوں سے دور رہنا اچھا. انہم رجس، تحقیق یہ پلید ہیں، گندے ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے.
جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو کرتے ہیں، جو کماتے ہیں. یہ جو جہنم ان کو ملے گی، یہ کیوں؟ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے. جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو کماتے ہیں، جو کرتے ہیں. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے تمہارے واسطے تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، تاکہ تم خوش ہو جاؤ ان سے. تمہارے کو راضی کرنا مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، قسمیں کھائیں گے تمہارے واسطے تاکہ راضی ہو جاؤ تم ان سے، خوش ہو جاؤ تم ان سے. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، بس اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے تو تحقیق اللہ تعالی راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے. یعنی یہ بالفرض اگر تم راضی ہو بھی جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اگر راضی ہو بھی جاؤ، تم اگر ان سے خوش ہو بھی جاؤ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے راضی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے؟ تو یہاں مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی کہ تم نے ان سے اعراض کرنا ہے، ان سے راضی نہیں ہونا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا تو تمہیں بھی راضی نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بھی ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا. تو فإن ترضوا عنہم، بس اگر تم راضی ہو جاؤ ان سے تو فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو تحقیق اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا فاسق لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے. آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے پیچھے بھی ذکر کیا تھا گواروں کا اور اپنے گواروں کا، تو ان کا ذکر ہے. فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، گوار زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ وہ نہ جانے حدیں اس کی جو اللہ نے اتارا ہے اپنے رسول پر. یہ اللہ نے وجہ ذکر کر دی کہ گواہ جو ہے یہ زیادہ سخت کیوں ہوتے ہیں کفر میں اور نفاق میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم و حکمت سے دور ہوتے ہیں. زیادہ تر علم و حکمت جو ہے وہ شہروں میں دستیاب ہوتی ہے. علم و حکمت کے جو اسباب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر علماء ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تو علم و حکمت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ زیادہ تر شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں کم ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے، اس علم و حکمت کی وجہ سے شہر والوں میں شعور اور علم و حکمت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ معاملات کو جو ہے وہ فہم و فراست کے ساتھ لیتے ہیں. اگر کوئی برا ہے تو برائی میں بھی زیادہ سخت نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اچھا ہے تو اچھائی میں بھی. لیکن جو گنوار ہوتے ہیں، جو گاؤں دیہات والے ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ جب وہ اپناتے ہیں تو بہت اس میں سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ علم و حکمت سے دور ہوتے ہیں، شعور سے دور ہوتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، 1400-1500 سال ہو گئے، آج بھی آپ دیکھ لیں اور مختلف خطوں میں دیکھ لیں کہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی گاؤں دیہات ہیں اور علم و حکمت کم ہے یا نہیں ہے، تو اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. تو فرمایا کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، گواہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ نہ جانے حدیں جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر. جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر احکامات، اس کو نہیں جانتے وہ، زیادہ تر بہت کم جانتے ہیں، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں علم و حکمت کے اسباب کم ہوتے ہیں. تو فرمایا زیادہ لائق ہیں اس کے کہ نہ جانے حدیں اس کی جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر. یعنی اللہ نے اپنے رسول پر جو قرآن مجید نازل کیا اس میں جو احکامات و تعلیمات ہیں یہ اس کو کم جانتے ہیں. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے
کہ کہاں پر علم و حکمت کے اسباب موجود ہیں اور لوگ ان کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں، اور کہاں پر علم و حکمت کے اسباب کم ہیں اور لوگ ان کے اوپر کتنا عمل پیرا ہیں۔ تو جیسے اسباب ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ فائدہ جانتے ہیں کہ کہاں پر علم و حکمت کے اسباب رکھنے ہیں، کہاں پر نہیں رکھنے ہیں، کہاں پر کم رکھنے ہیں، کہاں پر زیادہ رکھنے ہیں، اور کس کے اوپر کیا لازم کرنا ہے، کس کے اوپر کیا فرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، اور کس نے کیا کیا اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل کم ہیں تو اس سے پھر مواخذہ بھی کم ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل زیادہ ہیں تو پھر اس سے مواخذہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور گواروں میں سے کچھ وہ ہیں جو پکڑتے ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں تاوان، یعنی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ تاوان سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بھاری سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردشوں کا۔ اعراب میں سے، گواروں میں سے ایسے بھی ہیں جو منافق ہیں، تو جو کچھ خرچ کرنا پڑے اللہ کے راستے میں، کوئی زکوٰۃ صدقات وغیرہ، تو اس کو تاوان سمجھتے ہیں، اس کو بھاری سمجھتے ہیں، اور بس سوچتے ہیں کہ تمہارے اوپر گردش زمانہ ہے، حوادثات آئیں تو ہماری جان چھوٹے۔ تو فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور گواروں میں سے وہ بھی ہیں جو پکڑتے ہیں، یعنی جو سمجھتے ہیں اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں تاوان۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ گردشوں کا، یعنی حوادثات کا۔ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، اللہ فرماتے ہیں انہی کے اوپر ہے برائی کا دائرہ، برائی کی گردش انہی کے اوپر ہے، انہی کے اوپر آئیں گے برے حالات، ایمان والوں کے اوپر نہیں آئیں گے برے حالات۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیز سنتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو چونکہ ان گواروں کا ذکر کیا جو کہ منافقین تھے، تو اب آگے ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان والے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور گواروں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور پکڑتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں نزدیکیاں اللہ کے نزدیک، یعنی سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کو وہ سمجھتے ہیں نیکیاں، نزدیکیاں اللہ کے یہاں، یعنی جو وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے، اللہ کا قریب کس طرح ہوتا ہے؟ خرچ کر کے۔ تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قربت ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، اللہ کے ہم قریب ہوتے ہیں جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے۔ اندازہ لگائیے، اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ پر اور قیامت پر ایمان کا یہ نتیجہ ہے کہ خرچ کرنے والا اپنے خرچ کو اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوں اس سے جو میں خرچ کر رہا ہوں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں رسول کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور گواروں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر، اور پکڑتے ہیں اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں نزدیکیاں اللہ کے یہاں، اور سمجھتے ہیں اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں نزدیکیاں اللہ کے یہاں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعائیں۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ فرماتے ہیں سن لو، خبردار، تحقیق یہ نزدیکی ہے ان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح سمجھتے ہیں جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ ان کے لیے
اللہ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے. قربۃ لہم، ان کے لیے قربت ہے، اللہ سے نزدیک ہوں گے اس کے ذریعے وہ. الا انہا قربۃ لہم، سن لو تحقیق یہ نزدیکی ہے ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ ان قریب داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں. اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یعنی جنت سے نوازے گا. ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. جو ان سے غلطیاں ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا. ان اللہ غفور رحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اپنے اوپر اور قیامت کے اوپر ایمان والا، پکا ایمان والا بنا دے.